السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع مشرکین ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے 5واں ضمنی موضوع ہے خصلتیں۔ ان کے خصائل کیا ہیں، مشرکین کے خصائل کیا ہیں؟ اور اس وقت جو مشرکین ہیں ان کے 2 بڑے گروپ ہیں دنیا میں، ایک یہود ہے ایک ہنود ہے۔ یہ مشرکین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے یہ آیت نمبر 1 پوائنٹ نمبر 1 اور 2 اور 6، یہ آیت نمبر 8 اور 10 میں سے غالب آنے پر سخت بد لحاظ، کسی قرابتداری کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، بد عہد لوگ ہیں اور ہر حد پار کر جانے والے ہیں۔ کسی چیز کی ان کو کوئی شرم کوئی تمیز کوئی لحاظ نہیں۔ جب دبے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ہر قسم کے معاہدے تیار ہے۔ اس وقت خود UN میں جا کے کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم یہ رائے شماری کرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب حالات ٹھیک ہو گیا، اپنی فیور میں ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، قابو کر لی چیزیں، پھر اس سے مکر گیا ہر چیز میں۔ اور یہ پوری طرح ہر وقت ہر طرح اللہ نے یہ آج سے 14 سال پہلے ہمیں سمجھایا ہے بات ہے۔ جو مشرکین ہیں غالب آ گئے اگر نا کسی وقت، اس سے آج اسرائیل کا حال دیکھ لیں، جب یہ آئے تھے تب کیا حالت ہے ان کی یہودیوں کی فلسطین میں، اور اب غالب آنے پر کیا ہے، کسی قسم کا کسی معاہدے کا کسی چیز کا کسی کا کوئی لحاظ نہیں، بد لحاظ ہے، قرابتداری کا کوئی لحاظ نہیں، بد عہد ہیں، اور ان میں ہر حد پار کرنا 6 نمبر پوائنٹ ہے، 10 نمبر آیت میں سے ہر حد پار کر جاتے ہیں، کہیں رکنے والے نہیں ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ 8 نمبر میں سے کہ بد عمل ہے، زبان کچھ اور دل میں کچھ، اور اکثریت نافرمان لوگوں کی ہے، حسب موقع اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھا ہے کہ احکام الہی دنیا کے حقیر فائدے کے لیے گوانے والے ہیں۔ احکام الہی کی تو پرواہ نہیں کرتے نا کسی قسم کی، جو بھی حکم ہے، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ جو خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو کسی درجے میں شریک کرتا ہے وہ سب مشرکین میں ہے۔ تو خالص جو مومن ہے وہ ایک اللہ کے لیے، اس کے علاوہ توحید اس کے لیے، کوئی دوسرا کسی درجے میں رب اللہ نہیں ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے جی خود تو برے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صحیح راستے سے روکتے ہیں، ان کو بھی کوئی اچھا کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ خصائل ہے جو اس میں آئے ہیں جی۔ چھٹا جو ہے ہمارا اس میں ہے کہ ان کی بخشش ناممکن ہے۔ اس میں جی جو پہلا اور دوسرا نقطہ ہے وہ آیت نمبر 113 میں سے ہے۔ اس کا پس منظر اس طرح جی، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پدرانہ شفقت دی، اعلان نبوت کے بعد بھرپور حمایت کی، اسلام نہ لانے کے باوجود ہر مشکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ڈال کا کام کرتے رہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ 8 نبی میں ابو طالب کی وفات ہوگی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی پدرانہ شفقت اور اسلام کے لیے خدمات سے متاثر ہو کر ان کے لیے استغفار کا وعدہ کیا۔ وقت موت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کلمہ کی دعوت دی۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بن امیہ جو پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے مرتے وقت؟ ابو طالب نے آخری بات یہ کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا۔ کتنا قریبی عزیز ہو، کتنا کچھ ہے، کتنا انہوں نے ان کو آپ کو سپورٹ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ ہمیں کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اچھا، تو آگے 3 نکات ہیں جی، اس میں سے تیسرا چوتھا پانچواں 114 میں آیت سے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا فقط ان کے وعدہ کے سبب تھا، اور جب ان پر اپنے باپ کی اللہ تعالیٰ سے دشمنی واضح ہو گئی تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ اپنی نرم دلی اور بردباری کی وجہ سے کیا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی بیزاری شرک کی بات، ان کا باپ ان کا سخت خلاف ہو گیا۔ جب انہوں نے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا حضرت ابراہیم نے تو سخت خلاف ہو گیا اور سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ یہ سورہ مریم کی آیت 47 میں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے بخشش کی دعا کرنے کا وعدہ کیا، جو قرآن میں ہے 60 نمبر سورت کی 4تھی آیت ہے۔ اسی وعدہ کے مطابق حضرت ابراہیم نے دعا کی، جو سورہ شعراء کی 26 اور 86 سے 87 آیت میں ہے۔ پھر جب آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ راہ راست پر آنے والا نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے اظہار براز کی بیزاری کیا۔ تو یہ ہے کہ ان کی بخشش ناممکن ہے۔ اور اسی میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں منافقین کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو منع کر دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 70 بار بھی استغفار کرو گے تو پھر بھی یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اتنی سخت بات ہے کہ اللہ نے کہا اگر آپ 70 بار بھی کریں تو پھر بھی یہ نہیں بخشے جانے۔ استغفر لہم و تستغفر لہم، تم ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر 70 بار بخشش مانگے تو ہرگز نہ اللہ بخشے گا ان کو، اس لیے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ جو ہمارے نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے۔
تو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، قاد و اعمال ٹھیک کرنے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.